بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تاریخ کے آئینے میں ماہ رجب سن 195 ہجری کی 10ویں تاریخ تھی جب امام علی رضا علیہ السلام کو پروردگار نے وہ فرزند عطا فرمایا جسے ان کے جملہ کمالات کا وارث اور ان کے منصب کا جانشین قرار دیا تھا۔ اس وقت تک آپ کی عمر مبارک کے تقریباً 47 سال گزر چکے تھے اور لوگ کبھی آپ کی امامت میں شک کرتے تھے کہ آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے اور کبھی آپ کو طعنے دیتے تھے کہ رب العالمین نے آپ کو لاولد قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے تو آپ کو خط بھی لکھ دیا کہ آپ لاولد ہیں، لہٰذا آپ کی امامت مشکوک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب مجھے پروردگار ایسا فرزند عنایت کرے گا جو میرا وارث ہوگا اور حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے والا ہوگا۔ واضح رہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک مامون الرشید کی بیٹی تھی جس کا عقد اس کے باپ نے سیاسی مصلحت کی بنا پر آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا، اور ایک جناب سبیکہ تھیں جنہیں امام علی رضا علیہ السلام خیزران اور ریحانہ کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے، جو جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں اور ان کی کنیت ام الحسن تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 3 یا 4 سال کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے بعض افراد کے جواب میں اس امر کی تصریح فرما دی تھی کہ میرا یہ فرزند میرے منصب کا وارث ہے اور یہی امام وقت ہے، اور اس کی امامت پر تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند عالم نے بچپن ہی میں جناب یحییٰ کو نبی قرار دیا ہے، اور یہ اس کی اپنی مصلحت ہے کہ کسی کے منصب کا اعلان تو گہوارے میں کر دیتا ہے اور کسی کی نبوت کا اعلان 40 سال تک روکے رکھتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر الثانی تھی، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی ابو جعفر کہا جاتا تھا، اور آپ کے مشہور القاب میں قانع، مرتضی، نجیب، تقی اور جواد وغیرہ ہیں، جن میں سے آخری لقب جواد ایران و عراق وغیرہ کے علاقوں میں زیادہ مشہور ہے، اور آپ کا لقب تقی برصغیر پاک و ہند میں زیادہ مشہور ہے۔ بادشاہان وقت میں وقت ولادت ہارون الرشید کے فرزند امین کی حکومت چل رہی تھی۔ امین کو اس کے بھائی مامون نے قتل کروا دیا تو مامون خود تخت نشین ہو گیا، اور سن 218 ہجری تک اس کا دور حکومت رہا۔ مامون کے انتقال کے بعد مامون کا بھائی معتصم عباسی خلیفہ ہو گیا، اور اسی معتصم نے سن 220 ہجری میں 25 سال کی عمر میں آپ کو زہر شہید کروا دیا۔ امام محمد تقی جواد کی عمر تمام ائمہ طاہرین میں سب سے کم رہی، اور آپ نے دار دنیا میں صرف 25 سال گزارے۔ بچپن میں ہی امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ازواج 2 تھیں، جناب سمانہ مغربیہ جو امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں، اور ام الفضل جو مامون رشید کی بیٹی تھی اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں امام علی نقی علیہ السلام سمیت جناب موسیٰ مبرقہ، جناب فاطمہ، جناب امامہ اور حکیمہ خاتون کا تذکرہ ملتا ہے۔ حکیمہ خاتون کی قبر مبارک سامرہ میں 2 اماموں، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حرم میں واقع ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔